پڑھایا تھی ہلو ہلو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم انعمتا کو دیکھیں یہاں نون ساکن ہے آگے عین ہے حروف حلقی میں سے یہاں اظہار حلقی ہوگا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیہم پر ہونٹوں کو ملانا ہے یہ دیکھیں علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ نہایت ہی مکرم و محتشم شرکاء علم القرآن کورس مرد و خواتین الحمدللہ نماز کے مسائل وضو طہارت کے مسائل کوشش کی گئی جن کی ہمیں روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے سیدھا سیدھا مسائل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں یاد رہیں گی سجدہ سہو کے متعلق نماز کے اندر فرض میں تاخیر ہو جائے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے واجب ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے نماز میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ نماز کے اندر بھولے سجدہ سہو کیا۔ صحابہ پوچھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ 2 سجدے مزید بڑھ گئے ہیں، حکم آ گیا ہے، یا پھر آپ بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھولا نہیں، بھلایا گیا ہوں تمہاری بہتری کے لیے۔ اگر تم بھی ایسا بھول جاؤ نماز کے اندر تو سلام پھیر کر 2 سجدے کر لینا، نماز کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ فرض میں تاخیر ہونے سے مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز کی نیت باندھی، بھولے سے تیسری رکعت میں بیٹھ گیا، اتنی دیر بیٹھا کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھا ہے، پھر یاد آ گیا ہے، یا امام جماعت میں ہے پیچھے مقتدی نے یاد کروا دیا کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہونا تھا، چونکہ قیام فرض تھا 4تھی رکعت کا، فرض میں تاخیر واقع ہوئی ہے، اس صورت کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخری رکعت میں تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے مزید کیے جائیں گے، پھر تشہد پڑھ کر دونوں طرف سے سلام پھیر کر نماز مکمل ہوگی۔ یہ تھا فرض میں تاخیر ہونے کے سبب سے۔ واجب رہ جائے، درمیانہ قاعدہ نماز کا واجب ہے، اگر وہ چھوٹ جائے، بیٹھنا تھا درمیانے قاعدے میں بیٹھا نہیں، بھول کر تیسری رکعت میں چلا گیا، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا بڑی تفصیل سے سمجھا دیا، اگر بیٹھنے کے قریب ہے یاد آ گیا ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہونے کے قریب چلا گیا ہے یعنی کمر کا جو حصہ وہ زیادہ سیدھا ہو گیا ہے، کونچیں زیادہ سیدھی ہو چکی ہیں، تو اب اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، چونکہ درمیانہ قاعدہ واجب تھا، واجب چھوٹ گیا ہے، واجب رہ گیا ہے نماز کا، تو اب اس واجب رہ جانے سے نماز میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ آخری تشہد میں بیٹھ کر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیں، نماز کے اندر جو واجب درمیان میں چھوٹا تھا اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کسی آدمی نے نماز کے اندر پڑھتے پڑھے تھوڑی سی ترتیب غلط ہو گئی، ترتیب سے مراد اس طریقے سے ہے، تشہد پڑھنا بھول گیا، سلام پھیر دیا اور پھر یاد آیا تو حکم ہے کہ وہ لوٹ آئے، تشہد پڑھے، لوٹ آئے، بیٹھا، لوٹ آنے سے مراد یعنی نماز میں ہے، تشہد پڑھے، پھر 2 سجدے کرے اور سجدہ سہو اس کو کہا جائے گا، نماز اس کی مکمل ہوگی۔ یہ اس صورت میں کہ تشہد پڑھنا تھا لیکن پڑھنا بھول گیا، سلام پھیر دیا، اس نے پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دیا، یاد آ گیا تشہد نہیں پڑھا تو دوبارہ پھر سے تشہد کو پڑھے اور پھر سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے، تشہد پڑھ کر سلام پھیرے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ یوں ہی تشہد کی جگہ کسی نے الحمدللہ پڑھ لیا، ہو جاتا ہے غلطی سے، تشہد میں بیٹھا، پڑھنا تھا التحیات للہ والصلوات، لیکن زبان سے کلمات بے دھیان ہو جاتے ہیں، ہم منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اگر تشہد کی جگہ الحمدللہ پڑھ لیا ہے، پھر یاد آ گیا میں تشہد پہ بیٹھا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہیں پہ رک جائے اور ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، تشہد پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور رکوع کی جگہ سجدہ یا سجدہ کی جگہ رکوع کیا، اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا نمازی پر، یا ایسے رکن کو جس کا دوبارہ کیا جانا مشروع نہیں ہے، نماز کے اندر مقرر نہیں ہے، اس کو دوبارہ دہرا لیا۔ مثال کے طور پر رکوع ہر رکعت میں 1 ہے، بھولے سے 2 رکوع کر لیے، یا سجدے 2 ہیں، 2 کی بجائے 3 کر لیے، اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو واجب جائے گا اور سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو گئی۔ اب بات آ گئی نماز عیدین کی۔ نماز عیدین کی چونکہ 2 رکعت ہوتی ہیں، ان کے اندر تکبیر اولیٰ کے علاوہ، تکبیر رکوع کے علاوہ
مزید ہر رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہیں، جو ملا کر ٹوٹل 6 تکبیریں زائد بنتی ہیں، اور یہ تکبیریں کہنا بھی واجب ہیں۔ عیدین کی سب تکبیریں یا بعض تکبیریں ایک کہی 2 بھول گیا پہلی رکعت میں، یا 2 کہہ لیتی 1 بھول گیا ہے، اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو اس پہ واجب ہوگا، سجدہ سہو آخر میں کرے گا، نماز اس کی مکمل ہوگی۔ یعنی مکمل بھول گیا ہے تکبیریں یا بعض بھول گیا ہے، دونوں صورت کے اندر بھی سجدہ سہو اس پہ واجب آ جائے گا۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع بھول گیا، 3 تکبیریں تو کہہ لی، یعنی پہلی رکعت کے اندر میں ساتھ آپ کو اس کا طریقہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ نیت اس کی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، واجب 6 زائد تکبیروں کے، واجب 6 زائد تکبیروں کے، اللہ اکبر تکبیر اولا ہے، ہاتھ باندھ لیے ہیں، ثنا پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلے ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں جیسے یوں ہی ثنا ختم ہوگی، ہاتھ بلند کرتے ہوئے رفع یدین کی صورت کے اندر 3 تکبیریں امام کے پیچھے کہی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری تکبیر یہ کہہ کر ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اب سورہ فاتحہ ہوگی، مقتدی خاموش رہ کر سماعت فرمائیں گے، قرات ہوگی، سورت ملائی جائے گی، مقتدی خاموش رہ کر سماعت فرمائیں گے، کیونکہ امام کا پڑھنا مقتدی کو کفایت کرتا ہے، اور امام کے پیچھے اگر کوئی قرات کرتا ہے اس کے متعلق اکابرین صحابہ کے بے شمار اقوال ہیں، اس کے منہ میں خاک جو امام کے پیچھے پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام جس کو سمجھ لیا ہے، جس کی اقتداء میں کھڑا ہے، تو اس پہ بھروسہ کرے، جو پڑھ رہا ہے اس کو کفایت کر رہا ہے۔ تو اب یہ پہلی رکعت کی تکبیر رکوع، یعنی اس نے صورت ملائی اور بغیر تکبیر کہے رکوع میں چلا گیا ہے، بغیر تکبیر کہے رکوع میں چلا گیا، بعد میں اس کو یاد آیا، اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو واجب آئے گا، اور آخر میں وہ سجدہ سہو کرے اور نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ امام نے جہری نماز پڑھی ہے، یعنی نماز مغرب، نماز عشاء یا نماز فجر، اور ان کے اندر اس نے سورہ فاتحہ یا دوسری قرات کو بلند آواز سے پڑھنا تھا، لیکن اس نے ایک آیت آہستہ سے پڑھ لیا، پڑھنا تھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن خاموشی سے اس نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، بعد میں یاد آیا میں نے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اس صورت کے اندر سجدہ